ہیلو جی، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے طرح طرح کی خبریں روزمرہ روٹین کے حساب سے لاتا رہتا ہوں، اور آج بھی اسی طرح سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ خبریں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ پہلی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ، لاہور کے مختلف راستے کنٹینر لگا کر بند۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے جلسے سے قبل مینار پاکستان جانے والے راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ لاہور میں پولیس اور انتظامیہ نے جی ٹی روڈ، کپ اسٹور، دو موریا پل سمیت دیگر علاقوں میں بھی کنٹینر لگا دیے ہیں۔ شیخوپورہ اور فیصل آباد سمیت دیگر علاقوں سے آنے والے پی ٹی آئی کے قافلوں کو روکنے کے لیے راستے بند کر دیے گئے۔ پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان اور رہنما کے گھروں پر مسلسل 5 روز سے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے ہمارے متعدد رہنما اور کارکنوں کو حراست میں لے رکھا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آج جلسہ ضرور ہوگا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے، گورنر خیبر پختونخوا نے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی۔ پشاور، خیبر پختونخوا۔ آج ہی غلام علی نے مشاورت کے بعد صوبے میں عام انتخابات کروانے کی تاریخ دے دی۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے۔ خط میں گورنر کے پی کے نے صوبے میں 8 اکتوبر کو انتخابات کی تاریخ تجویز کر دی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ واضح رہے کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے گورنر اور الیکشن کمیشن حکام کی اہم بیٹھک بھی ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئینی مدت میں ہی انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انتخابات کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر ولید اقبال نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کا صوبے میں عام انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دینا آئین سے انخلا ہے۔ ذرائع کے مطابق پروگرام سینیٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ آئین کے مطابق اسمبلیاں تعلیم ہونے کے لیے 90 روز کے اندر الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ ملک اس وقت سویلین مارشل لا کی کیفیت میں ہے۔ ادھر وزیر اعظم کے مشیر اور پی پی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ آئین نورے روز میں الیکشن کے انعقاد کا کہتا ہے، 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کا کہتا ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ انہوں نے کہا ملک میں مردم شماری کا عمل جاری ہے، اسی صورت میں الیکشن کا انعقاد متنازع ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شروع کرتے چلے۔ اگلی خبر، آئی ایم ایف کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک کے درآمد پر ڈالر کیش مارجن کی شرح ختم کر دی۔ کراچی، آئی ایم ایف کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک نے سینکڑوں درآمد اشیاء پر عائد کیش مارجن کی شرح واپس لے لی۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ سرکل کے مطابق 31 مارچ سے 500 سے زائد درآمد اشیاء پر عائد 100% کیش مارجن جمع نہیں کرانا پڑے گا۔
کیش مارجن کے نفاذ کے لیے 2017 سے 2022 کے دوران جاری کردہ تمام کردہ سرکلرز غیر مؤثر قرار دے دیے گئے۔ اسٹیٹ بینک نے نئے احکامات پر عمل درآمد کے لیے بینکوں کو BPRDC سرکل لیٹر 6 جاری کر دیا۔ IMF نے حکومت کی سخت درآمد پالیسی پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ کیش مارجن کی شرح لگژری اشیاء کی درآمد کی حوصلہ شکنی کے لیے لگائی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق کیش مارجن کی شرح ہٹانے سے درآمد اور ڈالر کی طلب بڑھے گی اور زر مبادلہ پر دباؤ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ صدر عارف علوی اپنی اوقات اور آئینی دائرے میں رہے۔ وزیر داخلہ اسلام آباد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عارف علوی اپنی اوقات میں اور آئینی دائرے میں رہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ صدر عارف علوی اپنی اوقات اور آئینی دائرے میں رہیں اور عمران خان کے حکم پر کٹ پتلی نہ بنے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صدر مملکت چیئرمین PTI عمران خان سے دہشت گردی کرنے کا جواب لے۔ عمران خان کو خط لکھے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی واپس کرے اور توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس کا عدالت میں جواب دے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ آئین اور قانون شکن آئینی عہدے پر مسلط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سیاسی مخالفین 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی تو اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر سیاسی مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں انسانی حقوق کے مطابق ڈالا تھا۔ جب صحافیوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑی گئیں، اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ وفاقی وزیر داخلہ نے استفسار کیا کہ پولیس پر پیٹرول بم گولیاں اور گلیلیں کیا انسانی حقوق کے مطابق چلائی گئی ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر اور آخری خبر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ گاڑیوں پر پردہ جات سمیت درآمد اشیاء پر عائد پابندی ختم۔ کراچی وفاقی حکومت نے تقریباً تمام اقسام کی اشیاء کی درآمد پر عائد پابندی ہٹا دی ہے۔ 2017 سے 2022 کے درمیان 826 مختلف اقسام کی اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد تھی، تاہم اب یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ ان اشیاء میں سیمنٹ اور اسٹیل کے لیے درآمد، خام مال، گاڑیوں کے پردہ جات، کھانے پینے کی مختلف اشیاء، چاکلیٹ، منرل واٹر، سگریٹ، پیپر، برقی سامان اور برقی آلات کے علاوہ کچھ مشینز اور ان کے پردہ جات بھی شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP کے ایک سرکل کے مطابق بینک نے سینکڑوں اشیاء کی درآمد پر 100% تک پیشگی ادائیگی جمع کرانے کی شرط ختم کر دی ہے۔ مرکزی بینک نے جمعے کو ایک سرکل میں کہا کہ 31 مارچ 2023 سے آئٹمز کی درآمد پر موجودہ کیش مارجن کی ضرورت SCMR پیشگی ادائیگی کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے اندر۔
اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کرے کمنٹس میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔